وجہ ہے اور وہ اکثر ان کی تحریروں میں نظر آتے ہیں. نہ صرف ادیب نہیں بلکہ وہ شاعر بھی ہیں. ان کا ایک شعری مجموعہ بھی نظمانی کے نام سے غالباً منظر عام پر آ چکا تھا. میں پروفیسر ابوبکر عباس صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے نوازیں. خالد علی صاحب بہت سی چیزیں آپ کو نہیں معلوم ان کے بارے میں، ہمیں پتا. بہت شکریہ معین شہزاد صاحب. شکر گزار ہوں ڈاکٹر شمع افروز زیدی صاحب اور ڈاکٹر رخشندہ روئی صاحب. انہوں نے مجھے آنے کی عزت بخشی. بہت ساری باتیں تھیں اس کے حوالے سے، اس صدی کے حوالے سے، اور ظاہر ہے کتنی باتیں کی جا سکتی ہیں. منتخب رسالوں کے حوالے سے بھی باتیں ہوئی. چھوٹے تھے تو بہت سارے رسالے آتے تھے. شبستہ تھا، ہما، خدا، کھلونا، بانو، نور، اور ایک آج یا غالباً 16 صفحات پر مشتمل غنچہ آتا تھا بجنور سے. اور مجھے سب سے اچھا رسالہ وہی لگتا تھا، غنچہ. ذرا موٹی تحریر ہوتی تھی، جلدی ختم ہوتا تھا، چھوٹے چھوٹے افسانے ہوتے تھے، شاید بچوں ہی کے لیے نکلتا تھا. 20ویں صدی ہم لوگ عام طور سے تب خریدتے تھے جب کہیں جا رہے ہوں سفر میں، اسٹیشن پہ اترتے کے یا پھر گھر میں آتا تھا. جو بڑے بھائی جان تھے وہ پابندی سے پڑھتے تھے تو ان کی کتابیں ہم لوگ چھو نہیں سکتے تھے. شمع بھی آتا تھا تو ہم لوگ ساری کتابیں پڑھتے تھے. اس کو پڑھنے پہ کوئی پابندی نہیں تھی، بہت آرام سے پڑھتے تھے، بحثیں کرتے تھے. شمع ہم تینوں بھائی چوری چوری پڑھتے تھے. اچھا، اور کتابوں کا مسئلہ نہیں تھا. پڑھنے کے بعد شمع کو رکھا کہاں سے؟ ابو جان کے کمرے میں ہم لوگ رہتے تھے دارالعلوم دیوبند میں. تو شمع پڑھنے کے بعد ظاہر اس میں ہیرو ہیروئن کی تصویریں ہوتی تھی جو بڑا مایوس سمجھا جاتا تھا اس زمانے میں. ایک مذہبی خاندان کے مدرسے میں دارالعلوم دیوبند جیسے. تو شمع پڑھنے کے بعد ہم سب بھائی مل کر کے اس کو چھپا دیتے تھے ابو جان کے بستر کے نیچے. اور یہ کبھی نہیں سوچا کہ کسی نے دیکھ لیا تو کیا کہیں گے. دارالعلوم دیوبند کا مفتی اعظم اور ان کے بستر کے نیچے شمع. تو بہرحال بیوقوفیاں بہت ساری جلدی ہوتی رہتی ہیں. جو اس میں تیر و نشتر ہوتا تھا وہ بالکل الگ انداز کا، جیسا آج کل طنزیہ یا مزاحیہ لکھا جائے اس طرح کا نہیں ہوتا تھا. ایک کوئی خبر، اس کے نیچے ایک جملہ چپکا دیا جاتا تھا. پھر ایک کوئی اسٹیٹمنٹ ہوتا تھا، اس کے نیچے ایک کوئی جملہ چپکا دیا جاتا تھا. تو یہ دونوں مل کر کے جو تیر و نشتر بنتے تھے وہ بڑا مزہ پیدا ہوتا تھا اس سے. اس طرح کے فقرے جو ہم لوگ عام طور سے خالد علی صاحب سے سنتے رہتے ہیں تو مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ اس کے لیے وہ بہت سوٹیبل آدمی ہے تیر و نشتر کے لیے. اچھا، وہ جو ہوتا تھا قلمی خاکہ تو 8-10 سطروں کا ہوتا تھا. تو قلمی خاکہ پڑھنے سے زیادہ مزہ مجھے وہ اسکیچ دیکھنے میں آتا تھا. وہ تصویر نہیں ہوتی تھی، اسکیچ ہوتا تھا جیسا کارٹون بنا ہوتا تھا. تو وہ عام طور سے سیاسی لیڈر ہوں یا جو ادبی شخصیات ہیں، جیسے مجھے یاد ہے کہ مالک رام کا یا ان کا جو غالب کا کوئی ایڈٹ کیا ہے، رضا، کیا نام ہے، کالیداس گپتا رضا، ان لوگوں کے ہوتے تھے، اس طرح کے ہوتے تھے. اور 8-10 سطروں میں وہ ساری چیزیں آ جاتی تھی. افسانوں کے ساتھ 7 یا 5 سے 7 سطروں کے خطوط بھی ہوتے تھے تمام افسانہ نگاروں کے. بعد میں یہ لکھا ہوتا تھا کہ پہلی مرتبہ میں آپ کی محفل میں افسانہ لے کر حاضر ہو رہا ہوں. کسی میں ہوتا تھا کہ کافی دنوں کے بعد اس محفل میں شرکت کر رہا ہوں. تو اس زمانے کے جو کچھ نام مجھے یاد ہیں اس میں بشیر اکبر دیو، کوثر چاند پوری، نیم کاف مہتاب، حامدی کاشمیری جو اکتشافی تنقید جن کی بڑی مشہور ہوئی اور اس کے وائس چانسلر بھی رہے کشمیر یونیورسٹی کے. ان کے بھی افسانے مجھے خیال ہے کہ میں نے پڑھے تھے. کرش چندر وغیرہ تو خیر لیکن اس تمام افسانوں میں یکسانیت یہ تھی کہ بڑے رومانی قسم کے ہوتے تھے اور ایک عجیب سی کیفیت میں آدمی مبتلا ہو جاتا تھا. بعد میں جب BA وغیرہ پڑھنے لگے ہم لوگ، BA MA میں آئے تو لگا کہ سجاد حیدر